بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں ختم قرآن کے بعد کرنے والے 3 اہم کام۔ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو ختم قرآن کے بعد یہ 3 کام ضرور کریں۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ افسوس کہ بہت سے لوگ ختم قرآن کا صحیح اور سنت طریقہ نہیں جانتے۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں آپ نے اب تک کتنے ختم قرآن کیے ہیں، یا کون سا پارہ چل رہا ہے، یا کتنے ختم کی نیت کی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلا کام، ختم قرآن کا درست اور سنت طریقہ۔ اکثر لوگ سورۃ الناس پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہو گیا اور وہیں رک جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، جب آپ سورۃ الناس مکمل کریں تو فوراً یہ کریں، پہلے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھیں، یعنی الف لام میم سے شروع کریں، اولئک هم المفلحون تک پڑھیں۔ اس طرح قرآن کے آخر کو شروع کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ قرآن ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دے۔ نیت یہ کریں، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے یہ قرآن مکمل کرنے کی توفیق دی، اسی طرح دوبارہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ اور غور سے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ دوسرا کام، ختم قرآن پر دعا کرنا۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ قرآن کو مکمل کر لیتے، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، سب مل کر دعا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ ختم قرآن پر دعا کرتا ہے 40,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ دعا کرنے کا آسان طریقہ، ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، جو عربی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھیں، پھر اپنی زبان میں دعا کریں۔ مثلا یوں کہیں، یا اللہ، اگر قرآن پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ ہمیں زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، اور گھر والے ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر دن میں ختم کریں تو شام تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات میں ختم کریں تو صبح تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ دن کے شروع یا رات کے شروع میں ختم قرآن کرتے تھے۔ تیسرا کام، سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ قرآن مجید میں کل 14 آیات سجدہ ہیں۔ جب آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو آپ پر 14 سجدے واجب ہو جاتے ہیں، اگر پہلے ادا نہ کیے ہوں۔ سجدہ تلاوت کا آسان طریقہ، قبلہ رخ کھڑے ہوں، ہاتھ نہ باندھیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 14 سجدے ادا کریں۔ آخری 14ویں سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ یوں آپ کے تمام سجدے تلاوت مکمل ہو جائیں گے۔ یہ سجدہ پڑھنے والے پر بھی واجب ہے، سننے والے پر بھی واجب ہے۔ خلاصہ، ختم قرآن کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر دوبارہ قرآن شروع کریں۔ نمبر 2، گھر والوں کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت یعنی 14 سجدے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس پیغام کو آگے شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔